Phase 2 of the project, Why Not Only Muslims? 360 Muslim Expert Project under FGMU Internal Cabinet. Episode 2 is about what is the cause or origin of the sectarianism, یعنی آج کی دور میں تفرقہ پرستی کی وجہ کیا ہے؟ تو تفرقہ پرستی کی سب سے امپورٹنٹ ریزن تقلید ہے، یعنی فالوئنگ سم ون بلائنڈلی یا بغیر دلیل کے کسی کی اطاعت کرنا۔ یاد رکھیں کہ بغیر دلیل کے اطاعت صرف اللہ کے پیغمبر کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی کی اطاعت بغیر دلیل کے نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اللہ کے پیغمبر کی پیروی کے لیے صرف یہی دلیل کافی ہے کہ وہ اللہ کا پیغام ہے، یعنی مسلمان کے لیے صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی اولین اہمیت ہوگی اور ان کی بات کے سامنے کسی اور کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید ہمیں اس بارے میں کیا گائیڈنس دیتا ہے۔ جیسے کہ ہم ایپیسوڈ 1 میں دیکھ چکے کہ قرآن مجید قیامت تک کے انسانوں کی اصلاح کے لیے ٹیکسٹ بک ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم یہ جانتے چلیں کہ تقلید کا لفظ قلدم سے نکلا ہے، یعنی گلے کا پٹا۔ یاد رکھیں یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں اپنے نبی کے لیے تقلید کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ اطاعت اور پیروی کا لفظ استعمال کیا ہے، اور انسان کی شان کو بڑھایا ہے اور مثالوں اور دلیلوں سے اپنی نشانیوں کو سمجھایا ہے اور عقل کا استعمال سکھایا ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ تقلید کے کنسیپٹ کو جڑ سے کاٹتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36، اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب سے سوال ہونا ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ نے ہم پر فرض کر دیا کہ کسی بھی بات کو فالو کرنے سے پہلے ہمیں اپنی تمام سینسز کو استعمال کر کے، اپنی آنکھ، کان، دل کو استعمال کر کے، اپنے دماغ کو حاضر دماغ رکھ کر اس بات کی دلیل کو تلاش کرنا ہے، اس بات کا علم حاصل کرنا ہے، اور مکمل اوتھینٹسٹی کے پروو ہونے کے بعد ہی ہم اس کو فالو کر سکتے ہیں، کیونکہ کان، آنکھ اور دل اللہ نے جو عطا کیے ہیں ان کو استعمال کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اس بارے میں سوال ہونا ہے جس کو اللہ نے یاد دلایا ہے۔ ہم نے کہا کہ اولین اہمیت صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی ہے۔ اس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 59 میں یوں بیان فرمایا، اے ایمان والو، فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ کی اور فرما برداری کرو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور تم میں سے اختیار والوں کی۔ پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے لوٹاؤ اللہ کی طرف اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے، یہ بہت بہتر ہے اور باعتبار انجام کے بہت اچھا ہے۔ یعنی ایبسولوٹ اطاعت ہے اللہ اور اس کے رسول کی۔ اس کے بعد اختلاف ہو سکتا ہے، اور اختلاف کی صورت میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہمیں واپس پلٹنا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بات سے فیصلہ کروانا ہے۔ آج کے زمانے میں اس سے مراد کہ ہمیں اس بات کو قرآن و حدیث کے ذریعے اس اختلاف کو حل کرنا ہے۔ یاد رکھیں کہ سورہ نساء کی یہ آیت تفرقہ پرستی کے کانٹیکسٹ میں بہت امپورٹنٹ ہے، جو کہ تفرقہ پرستی کو جڑ سے کاٹ ڈالتی ہے۔ تفرقہ پرستی کی بنیاد اختلاف پر ہے، اور اختلاف کو حل کرنے کا انتہائی خوبصورت اور لاجیکل طریقہ اس آیت میں اللہ نے بیان کر دیا ہے کہ جب بھی اختلاف ہوگا تو ہمیں واپس اپنی ٹیکسٹ بک اور اپنے نبی کی احادیث کی طرف آنا ہے اور اپنے اختلافات کو وہاں سے حل کروانا ہے۔ اب جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ اختلاف کی صورت میں ہمیں حکم ہوا ہے کہ ہم نے اپنے معاملے کو واپس پلٹانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی اللہ اور اس کے رسول سے فیصلہ کروانا ہے یا اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا راستہ کیسا ہے، کیا یہ ایک ہی راستہ ہے یا کئی راستے ہیں؟ تو اس سلسلے میں مسند احمد کی صحیح حدیث نمبر 326، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سامنے والی سمت میں ایک خط لگایا اور فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 لکیریں دائیں طرف اور 2 لکیریں بائیں طرف لگائیں اور فرمایا یہ شیطان کا راستہ ہے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درمیان والے سیدھے خط پر ہاتھ رکھا اور یہ آیت تلاوت کی، اور یہ کہ یہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے، سو اس راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو، وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ اس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ سورہ الانعام آیت نمبر 153۔ تو یہ تو تھی حدیث کی علمی کتابی بات، لیکن آج کے زمانے میں جہاں لوگوں میں شعور بڑھ رہا ہے اور لوگ قرآن اور حدیث کی طرف لوٹ رہے ہیں، وہیں علماء ہمیں ایک کہانی بتایا کرتے ہیں، اور وہ کہانی یہ ہے کہ سارے فرقے ٹھیک ہیں۔ حالانکہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ وہ فرقے جن کی بنیاد ہی اس بات پر رکھی گئی تھی کہ دوسرے فرقے کا شخص کافر ہے، دوسرے فرقے کے علماء کافر ہیں، اور ایسے فرقے جن کے عقائد میں 180 ڈگری کا شفٹ ہو، وہ سارے راستے جو ایک دوسرے سے بالکل مختلف سمت میں جا رہے ہوں، وہ سارے ہی ٹھیک کیسے ہو سکتے ہیں؟ جبکہ ہم نے حدیث میں دیکھا کہ اللہ کے نبی کا تو ایک ہی راستہ ہے، اللہ کا تو ایک ہی راستہ ہے اور وہ بالکل سیدھا ہے، اور جو شیطان کے راستے ہیں وہ دائیں بائیں ہیں، اور اگر ہم ان پر چلے تو ہم خدا کے راستے سے الگ ہو جائیں گے۔ فار ایگزامپل، ایک شخص اپنے ہاتھ میں گلاس اٹھاتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ یہ کیا ہے، تو پہلا شخص جواب دیتا ہے کہ یہ ٹرک ہے، دوسرا کہتا ہے کہ یہ پینسل ہے، تیسرا کہتا ہے یہ ہوائی جہاز ہے، اور چوتھا کہتا ہے یہ گلاس ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ چاروں میں سے ایک ہی کی بات ٹھیک ہو سکتی ہے، کیونکہ چاروں بالکل مختلف بات کر رہے ہیں۔ اب یاد رہے کہ آج کوئی بھی فرقہ 100% ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اسی لیے اس کو فرقہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے ایک سیدھے راستے سے جدا ہو کر الگ ٹکڑا بن چکا ہے، اور ہر فرقہ صحیح اور غلط باتوں کا عجیب سا مکسچر بن چکا ہے، جس میں ہر فرقہ اپنی غلط بات پر تو ڈھیٹ ہے اور اپنے اپنے علماء کے، اپنے اپنے فرقے کے علماء کی تقلید کر رہا ہے، اور دوسرے فرقے کی غلط بات پر اس کو کافر ٹھہراتا ہے۔ تو اس طرح سے ہمارے پاس مختلف فرقے وجود میں آئے ہیں، جس کی اصل وجہ اپنے اپنے فرقے کے علماء کی تقلید ہے، یعنی ہر کوئی اپنے اپنے فرقے کے علماء کو بلائنڈلی فالو کر رہا ہے، بغیر یہ جانے اور سوچے سمجھے کہ وہ صحیح بات کر رہے ہیں یا غلط، یا وہ دین کی سپورٹ میں بات کر رہے ہیں، یا جو وہ بات کر رہے ہیں وہ کہیں دین کے عقائد کے خلاف نہ جا رہی ہو۔ اب یہاں ایک بات بہت امپورٹنٹ جو کلیئر کرتے چلیں کہ ایسے علماء جو تفرقہ پرستی میں ملوث ہیں اور تفرقہ پرستی کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ دراصل باطل علماء ہیں، وہ حقیقی علماء نہیں ہیں، کیونکہ جیسا کہ ہم دیکھ چکے کہ قرآن و حدیث نے کتنے سخت الفاظ میں تفرقہ پرستی کو کنڈیم کیا ہے، اور وہ دین اسلام جو کہ پوری انسانیت کو یونٹی کا پیغام دیتا ہے، وہ دین اسلام جو کہ مختلف مذاہب کے لوگوں کو بھی ایک اسلام پر یونائٹ کرنے کی بات کرتا ہے، وہ اپنے ہی دین کے اندر کیسے مختلف فرقوں کو جگہ دے سکتا ہے؟ اور ایسے علماء جو یہ بات اتنی اسلام کی اتنی بڑی حقیقت سے ناواقف ہیں، وہ عالم دین کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ دین اسلام کے عالم کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو دراصل یہ علماء کے نام پر دھبا ہیں، جو تفرقہ پرستی کو اس طرح سے سپورٹ کرتے ہیں اور عام عوام کو مس گائیڈ کر رہے ہیں، اور یقین رکھنا چاہیے اس بات پر کہ آخرت میں اللہ حساب لینے کو کافی ہے۔ اب یہ جاننے کے بعد انسان کے دماغ میں بہت سے سوالات جنم لیتے ہیں، جیسا کہ کیا سارے ہی علماء ہی باطل ہیں، یا کیا سارے ہی علماء تفرقہ پرستی میں ملوث ہیں، یا آج کے اس تفرقہ پرستی کے فتنے کے دور میں ایک سادہ مسلمان کو کیا کرنا ہوگا؟ ایک ایسا مسلمان جو خود کو مسلمان کہتا ہو، جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے ایک سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہو، وہ اس راستے کو کیسے تلاش کرے؟ ان سارے سوالات کا جواب ہماری نیکسٹ ایپیسوڈ میں موجود ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن یہ سب جاننے سے پہلے ہمیں یہ اپنا کانسیپٹ بالکل کلیئر کرنا ہے کہ تقلید ایک باطل عقیدہ ہے، اور یہ ایک لعنت ہے۔ قرآن مجید میں سورہ یوسف آیت نمبر 108 میں ایک اور جگہ اس بارے میں بیان کیا گیا: اے پیغمبر، کہہ دو کہ یہ میرا راستہ ہے، میں بھی پوری بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور جنہوں نے میری پیروی کی ہے وہ بھی، اور اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے، اور میں ان لوگوں سے نہیں ہوں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔
تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ تقلید کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن مجید تو کہہ رہا ہے کہ اللہ کے پیغمبر بھی پوری بصیرت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اور جو پیغمبر کے راستے پر ہیں یا جو ان کو ماننے والے ہیں، یا جسے ہم کہیں جو حقیقی عالم دین ہوں گے، وہ بھی پوری بصیرت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلائیں گے، نہ کہ لوگوں کو اس بات کی تلقین کریں گے کہ وہ تقلید کریں یا پھر وہ بغیر دلیل کے اپنے اپنے فرقے کے علماء کو فالو کریں، کیونکہ آج کل کی یہ ضرورت ہے اور فرقے ٹھیک ہیں اور فلاں فلاں۔ اب ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ایک عالم دین کو دین کیا کیا اختیارات دیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ایک عالم دین صرف دین میں ہمارے لیے فیسیلیٹیٹر ہے، یعنی وہ اسلام کے مطابق ہمیں گائیڈنس دے گا، اس کو اسلام سے آگے بڑھنے کی یا اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سے آگے بڑھ کر خود کچھ ایڈیشن کرنے کی یا خود کو ان سے بڑھ کے کوئی اتھارٹی سمجھنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ قرآن پاک میں سورہ احزاب آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کلیئر کٹ ڈیفائن کر دی ہے، اور دیکھو کسی مومن مرد اور عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد کسی امر کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جو بھی نافرمانی کرے گا وہ سری گمراہی میں پڑے گا۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ایک عالم دین کا کام دین میں فیسیلیٹیشن کا ہے، یعنی اس کا کام یہ ہے کہ وہ دین میں خود اسپیشلائزیشن کرنے کے بعد عام مسلمانوں کو دین کے سارے بیسک کمپلسری کانسیپٹس اور عقائد سمجھاتا ہے ود ریفرنس آف قرآن اینڈ حدیث، اور دین کے اندر جو کمپلیکس معاملات ہیں جن کو پڑھنے کا ہر مسلمان کو وقت نہیں مل سکتا، ان سے ریلیٹڈ بھی دین میں اسپیشلائزڈ عالم ہی گائیڈ کرتا ہے۔ لیکن آج کچھ علماء اپنی حد سے تجاوز کر کے اور اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ کر کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ قرآن اگر کوئی کسی عالم کی کنسلٹیشن کے بغیر ڈائریکٹ پڑھتا ہے تو نعوذ باللہ وہ گمراہ ہو سکتا ہے۔ ان علماء سے پوچھا جائے کہ کیا آپ اسی قرآن کی بات کر رہے ہیں جو خود کہتا ہے کہ میں صرف مسلمان کے لیے نہیں بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہوں؟ کیا یہ اسی قرآن کی بات کر رہے ہیں کہ جس کا ڈائریکٹ ترجمہ پڑھ کر بغیر تفسیر کے تیزی سے غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں؟ اور اپنی اس بات کو سپورٹ کرنے کے لیے ایسے علماء قرآن مجید کی آدھی ادھوری آیتیں پیش کرتے ہیں کہ جن میں لکھا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے اللہ لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے اور گمراہ بھی کرتا ہے۔ تو ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ آیت جو وہ پیش کرتے ہیں اس کا فل ورژن کیا ہے، اور اس آیت میں قرآن مجید ہمیں اصل میں کیا کانسیپٹ دے رہا ہے اور علماء ہمیں کیا کانسیپٹ دے رہے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 26۔ بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی بات کو واضح کرنے کے لیے کوئی بھی مثال دے، چاہے وہ مچھر جیسی معمولی چیز کی ہو یا کسی ایسی چیز کی ہو جو مچھر سے بھی زیادہ معمولی ہو۔ اب جو لوگ مومن ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ایک حق بات ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے، البتہ جو لوگ کافر ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھلا اس حقیر مثال سے اللہ کا کیا مطلب ہے۔ اس طرح اللہ اس مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، مگر وہ گمراہ انہی کو کرتا ہے جو نافرمان ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کلیئر کیا ہے کہ وہ صرف نافرمان لوگوں کو ہی گمراہ کرتا ہے، یعنی کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور جو بھی اس قرآن کو ہدایت لینے کی نیت سے پڑھے گا وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ تو اپنے ٹاپک سے ریلیٹڈ ایک بہت امپورٹنٹ حدیث جانتے چلیں جس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ امت مسلمہ کے اندر وہ تمام خرابیاں پیدا ہوں گی جو بنی اسرائیل کی قوم میں پیدا ہوئی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سی آیات میں اور صورتوں میں بنی اسرائیل کے قصے واقعات سنا کر مسلمانوں کو تنبیہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2641۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے ساتھ ہو وہی صورتحال پیش آئے گی جو بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آ چکی ہے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کسی نے اگر اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسا شخص ہوگا جو اس فعل شنیع کا مرتکب ہوگا۔ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور ایک فرقہ کو چھوڑ کر باقی سبھی جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ کون سی جماعت ہوگی؟ آپ نے فرمایا، یہ لوگ وہ ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر ہوں گے۔ اب ظاہری بات ہے اللہ کے رسول اور صحابہ
نہ تو سنی تھے، نہ تو شیعہ تھے، نہ دیوبندی تھے، نہ بریلوی تھے، نہ وہ اہل حدیث تھے، تو وہ کیا تھے؟ وہ مسلم تھے۔ وہ ہر چیز سے لا تعلق ہو کر صرف اس بات کو فالو کرتے تھے جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا تھا۔ اب یہاں ایک امپورٹنٹ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ لوگوں کا وہ گروہ جو خود کو سادہ مسلمان کہتا ہے اور ایک مسلم کی طرح ہی اس دنیا میں عمل کرتا ہے، صرف وہی اس حدیث کے مطابق جنت میں جائیں گے، اور جو لوگ فرقہ پرستی میں ملوث ہیں وہ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ یعنی یہاں اللہ کے رسول نے کلیئر کٹ امت مسلمہ کو یہ بتا دیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی جنت کا امیدوار ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صرف مسلم ہو جائے۔ یہاں پر یہ سب بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم جان لیں کہ تفرقہ پرستی کی سب سے امپورٹنٹ ریزن تقلید ہے، لیکن تفرقہ پرستی کی ایکچول ریزن علماء ہیں، وہ علماء جو تقلید کا کنسیپٹ دیتے ہیں اور لوگوں کو تفرقہ پرستی میں ملوث رکھتے ہیں اور مس گائیڈ کر رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ حدیث اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے علماء کے بارے میں کیا کہا ہے۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 4597۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے درمیان کھڑے ہو کر کہا، سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا، سنو، تم سے پہلے جو اہل کتاب تھے 72 فرقوں میں بٹ گئے اور یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ 72 فرقے جہنم میں ہوں گے اور ایک جنت میں، اور یہی الجماعہ ہے۔ یہاں الجماعہ سے مراد وہ جماعت ہے جو اللہ کے رسول اور صحابہ کی تھی، یعنی مسلمانوں کی جماعت۔ ابن یحییٰ اور عمر نے اپنی روایت میں اتنا مزید بیان کیا، اور عنقریب میری امت میں ایسے لوگ نکلیں گے جن میں گمراہیاں اسی طرح سمائی ہوں گی جس طرح کتے کا اثر اس شخص پر چھا جاتا ہے جسے اس نے کاٹ لیا ہو۔ اور عمر نے روایت میں لی صحابہ کی بجائے بی صحابہ ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ کوئی ایسی رگ اور جوڑ باقی نہ رہے گا جس کے اندر اس کا اثر نہ جاتا رہا ہو۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ امت کے اندر جو دین میں گمراہیاں پھیلیں گی اس کو کسی کتے نے کاٹا ہوگا۔ اب ظاہری بات ہے کہ وہ کتا کوئی پولیٹیشین تو نہیں ہو سکتا، یا وہ کتا کوئی کرکٹر بھی نہیں ہو سکتا، یا وہ ڈاکٹر بھی نہیں ہو سکتا، یا وہ بزنس مین بھی نہیں ہو سکتا۔ دین کا کسٹوڈین عالم ہے، اور دین میں گمراہیوں کی وجہ بھی علماء سو ہی ہو سکتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ ہمارے وہ نبی جنہیں اعلیٰ اخلاق کے درجے پر بتایا گیا ہے، اس نبی نے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایسے علماء کو جو امت کے اندر گمراہیاں پھیلاتے ہیں ایسے کتے سے تشبیہ دی ہے کہ جس کے کاٹنے سے پورے جسم میں گمراہی، یعنی مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اور اس جسم میں گمراہیاں پھیلانے کا سبب وہ علماء ہیں۔ اب یاد رہے کہ علماء سو سے مراد پورے علماء کا طبقہ نہیں ہے، بلکہ وہ مخصوص علماء ہیں جو کہ تفرقہ پرستی اور گمراہیاں امت میں پھیلانے میں ملوث ہیں۔ سورہ فاطر آیت نمبر 28 میں اللہ نے علماء کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور انسانوں اور جانوروں اور چوپایوں میں بھی ایسے ہیں جن کے رنگ مختلف ہیں، اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، یقیناً اللہ صاحب اقتدار بھی ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ اب جہاں قرآن مجید میں اللہ نے علماء کی فضیلت بیان کی ہے، وہیں علماء سو کی بھی مثال بیان کی ہے، اور بنی اسرائیل کے ایک ایسے عالم کو جس نے دنیا کی مال کے ہوس میں لوگوں میں دین بیچ دیا اور گمراہیاں پھیلائیں، اس کو کتے سے تشبیہ دی ہے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 175۔ اور اے رسول، ان کو اس شخص کا واقعہ پڑھ کر سناؤ جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائیں مگر وہ ان کو بالکل چھوڑ نکلا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا۔ آیت نمبر 176۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کی بدولت اسے سربلند کرتے، یعنی تورات کی وہ آیتیں جن کا علم اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو عطا کیا تھا، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہشات میں پڑا رہا۔ اس سے زمین کی طرف جھکنے سے مراد ہے دنیا کی مال و دولت کی ہوس میں پڑ جانا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی جتنی بھی مال و دولت ہے اس کی سورس زمین ہے، چاہے وہ سونا ہو، چاندی ہو، معدنیات ہوں، یا پھر وہ کھانے پینے کی اشیاء ہوں، سب کی سورس زمین ہے۔
اس لیے اس کی مثال اس کتے کی سی ہو گئی کہ اگر تم اس پر حملہ کرو تب بھی وہ زبان لٹکا کر ہانپے گا، اور اگر اسے اس کے حال پر چھوڑ دو تب بھی وہ زبان لٹکا کر ہانپے گا۔ یہ ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، لہٰذا تم یہ واقعات ان کو سناتے رہو تاکہ یہ کچھ سوچیں۔ اب یہاں بڑے تعجب کی بات ہے کہ اللہ یہاں علماء کی مثال بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ ایسا کیسے ممکن ہے کہ علماء اللہ کی آیتوں کو جھٹلائیں؟ مگر تلخ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی ہوس میں بعض علماء بھی آیتوں کو جھٹلایا کرتے ہیں، بلکہ آج تفرقہ پرستی کی سب سے بڑی وجہ، سب سے مین وجہ وہ علماء ہی ہیں جو تفرقہ پرستی کو پروپیگیٹ کرواتے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ عام عوام علماء سے کنسلٹ کرتی ہے اپنے کنسیپٹس اور اپنے عقائد کے لیے، اور بجائے اس کے کہ علماء قرآن کی روشنی میں جو باتیں اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں ان ساری باتوں کو مانتے ہوئے لوگوں کے کنسیپٹس کو کریکٹ کرے، وہ اپنی مرضی کی آیات کو مانتے ہیں اور پھیلاتے ہیں، اور جو آیات تفرقہ پرستی کے خلاف ہیں ان کو جھٹلا دیتے ہیں۔ تو یہاں اللہ نے بنی اسرائیل کے اس عالم کی مثال سے ہماری امت کے علماء کو نصیحت کی ہے، جس کی وجہ ہم دیکھ چکے کہ بنی اسرائیل کی تمام خرابیاں ہماری امت میں پیدا ہوں گی، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی مثال سے ہمیں کنڈیم کیا جاتا ہے، ہمیں بار بار خبردار کیا جاتا ہے کہ ہم وہ حرکتیں نہ کریں جن کی وجہ سے وہ لوگ اپنی آخرت گنوا بیٹھے۔ اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور امپورٹنٹ آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 79، لہٰذا تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی آمدنی کما لیں۔ بس تباہی ہے ان لوگوں پر اس تحریر کی وجہ سے جو بھی ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور تباہی ہے ان پر اس آمدنی کی وجہ سے جو وہ کماتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اندر یہ رواج تھا کہ صرف ان کے علماء ہی تورات کو پڑھا کرتے تھے اور باقی لوگوں کو اجازت نہیں تھی کہ وہ اللہ کی کتاب پڑھیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ مسلمانوں کا ڈسٹنکٹ فیچر ہے کہ یہاں پر اللہ کی کتاب یعنی قرآن نہ صرف عام لوگوں کو پڑھنے کی اجازت ہے بلکہ فرض ہے کہ ہم قرآن کا علم حاصل کریں۔ اچھا، اب یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ انہوں نے کیا کیا، ان علماء نے، کہ چونکہ صرف ان کو اجازت تھی تو انہوں نے کتاب کے اندر رد و بدل شروع کر دیا جس کے عوض انہیں آمدنی ملتی تھی۔ اب رد و بدل کے اندر کئی قسم کے رد و بدل آ سکتے ہیں۔ انہوں نے نئی نئی خوشخبریاں خود سے ڈیوائز کر لی ہوں گی، نئی نئی وعیدیں، یعنی جس کو ہم انشاءاللہ اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں زیادہ اچھے سے ایکسپلین کریں گے، اور اگر اس کا آپ کو فار یور انٹرسٹ ہنٹ دیا جائے تو ڈر کا بزنس۔ تو اس ڈر کے بزنس کی ہماری امت میں کیا اگزامپل ہوگی؟ کیونکہ قرآن مجید کو اس امت میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے قیامت تک کے لیے خود لیا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ایک عالم کی پہچان ہی یہ ہے کہ وہ دین کا عالم ہے، اور دین ڈرائیوڈ ہے قرآن اور سنت سے، اور جب کوئی عالم غلط عقیدہ لوگوں کو بتا رہا ہے تو اس کا مترادف ہے کہ وہ کتاب کے اندر چینجنگ کر رہا ہے، کیونکہ وہ عقیدہ جو وہ بتا رہا ہے اس کو لوگ سن ہی اس لیے رہے ہیں کہ یہ شخص قرآن و سنت کا علم رکھنے والا ہے، اور اگر وہ عقیدہ خدا نخواستہ قرآن کے عقیدے کے اپوزٹ ہوا تو یہ قرآن کو بدلنے کے مترادف ہوگا۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایسے علماء کو ہماری امت کے ایسے علماء سے تشبیہ دیتے ہوئے کہ جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں ظالم کہا ہے، اور کہا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ سورۃ الجمعہ آیت نمبر 5، جن لوگوں پر تورات کا بوجھ ڈالا گیا پھر انہوں نے اس کا بوجھ نہیں اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہوئے ہو۔ بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اور اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں پہنچاتا۔ تو یہاں ایک اور بات جان لی جائے کہ ایسے علماء کو اللہ نے گدھوں سے تشبیہ دی ہے۔ So that's it for today guys. So the conclusion is کہ تفرقہ پرستی کی امپورٹنٹ ریزن تقلید ہے، اور تفرقہ پرستی کی ایکچوئل ریزن وہ علماء سو ہیں جو تفرقہ پرستی کو سپورٹ بھی کرتے ہیں اور اس کو پروپیگیٹ بھی کرواتے ہیں۔ In the next episode we are going to discuss what a Muslim should do in such circumstances، اور کیسے ہم ان سارے باطل عقائد کو پیچھے چھوڑ کر، ان کو ہرا کر ایک
سیدھے راستے پر آ سکتے ہیں اور کامن ٹرمز پہ یونائٹ ہو سکتے ہیں۔